طب القلوب میں سے کچھ باتیں یاد رہی ہیں آپ کو؟ چھٹی کے دن میں کیا سوچا، کیا غور و فکر کیا؟ یہ ہم اس لیے تو نہیں پڑھ رہے نا کہ بس کلاس کی حد تک غور و فکر کریں اور باہر نکل کے پھر ویسے ہی بھول جائیں. کہاں کون سا کام کرتے وقت کیا بات یاد آئی اور آپ رک گئے؟ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے کو دل چاہا کہ جو اچھا نہیں تھا تو میں نے یہ آیت یاد کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو مجھے نفس مطمئنہ بننا ہے اور اسی طرح دنیا سے جانا ہے، تو اس لیے پھر میں رک گئی. ایک بات آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں چاہے اپنے آپ کو کتنی بھی جسٹیفیکیشن دیں لیکن ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے اندر سے، یا ہو جاتے ہیں مطمئن نہیں ہوتے. تو غلط بات پر جمے رہنا اور اپنے آپ کو توجیحات پیش کرتے رہنا، اپنے ضمیر کی آواز نہ سننا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. اور کوئی کچھ بتائے گا؟ چھٹی میں میری عادت تھی کہ ویسے آنکھیں بند کر کے ایک دو گھنٹے کے لیے لیٹی رہتی. ابھی جب چھٹی آئی تو پھر مجھے خیال آیا تو مجھے اچانک یاد آ گیا کہ یہ کل 2 گھنٹے کی علامت رک گئی ہے فوراً. یعنی ایسی لیزینس اور سستی. اور تو پھر کیا کیا آپ نے ان 2 گھنٹوں میں؟ پڑھ لیا. بالکل گڈ. قلب سلیم کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. تو اس شوق کا اظہار نماز کی شکل میں ہوتا ہے. جب ہم نماز شوق سے پڑھنے لگتے ہیں اور نماز کا ہمیں دھیان رہتا ہے اور نماز کی طرف جاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کا دل صحیح ہو گیا، سلامت ہو گیا. مجھے نا نیٹ یوز کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے، اتنی کہ نا باتوں بات ایک گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو اس دن میں جس نیٹ آن کرنے والی تھی اور نا میرے مائنڈ میں وہ جو آپ نے ایچ ٹیکسٹ کرایا تھا کہ اگر میرے دل میں اس کی محبت ہے اس کا مطلب یہ کہ میرا دل مریض ہے. تو فوراً جسٹیفائی ہو گیا کہ ہاں میرا دل مریض ہے، اگر اس کی محبت ہے. تو کوئی جسٹیفکیشن میں نے اپنے آپ کو نہیں دی. میں نے کہا ہاں اگر میں کھولیں گی تو پھر میری حجت تمام ہو جائے گی. حجت مجھ پہ تمام ہو چکی ہے. تو میں نے کہا اب مجھے نہیں کھولنا، پھر میں نے نہیں کھولا. ایسی تمام چیزوں کو انسان صرف ضرورتاً اور وقت پڑنے پر ہی استعمال کرتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں. اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک معیار مل گیا ہے، اسی لیے ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس معیار کو آپ نہیں بھولیے گا، کیونکہ اگر یہ بھول گیا تو پھر معاملہ برابر ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے کچھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اصل میں کل ہم نے کلاس کر لی تھی اور اس میں کچھ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی، تو آپ ان کو کسی وقت وہ پارٹ سنوا دیجیے گا جو ایڈٹ ہوتا ہے، تو پچھلا پارٹ تھا کہ ان لوگوں کا وہ سارا پورا ہو جائے جو شروع سے سنتے آ رہے ہیں. تو اس کو میں اب دہراؤں گی نہیں، تھوڑا سا ہلکا سا دہرا کے میں آگے چلوں گی جہاں سے ہم نے چھوڑا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو چونکہ میں نے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھنے سے اور اس کی مستقل پابندی سے روکا تھا، تو میں نے سوچا کہ مجھے کوئی دلیل بھی دینی چاہیے. صرف کہنا ہی نہیں چاہیے بلکہ یہ بتانا بھی چاہیے کہ ہر وقت ایسا کرنا درست کیوں نہیں. آپ کو اکٹھے دعائیں پڑھنے اور اس پر تکرار کرانے کی اصل غرض یہ تھی کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی کلاس اس کے بغیر شروع ہی نہ کر سکیں. کیوں؟ کسی بھی ایسی چیز کی پابندی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں، اس کو فرض کے درجے میں کر لینا بدعت ہوتا ہے اور دین میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اور لوگوں کو سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرانا جس پر سختی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو یہ چیز دین میں اضافہ ہوتی ہے اور اس قابل قبول نہیں ہوتی. اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گی جو سنن الدارمی میں ہے اور البانی نے اس کو سلسلہ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا. یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے. کب؟ ان کی کلاس کب شروع ہوتی تھی؟ صبح کی نماز سے پہلے. جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے تھے.
ایک دن ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے، یعنی دیر کیوں ہو گئی؟ ہم نے جواب دیا نہیں. تو ابو موسیٰ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے. جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے. ابو موسیٰ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے جس پر مجھے بہت تعجب ہوا ہے، یعنی ذرا انوکھا سا کام تھا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی ہی کی ایک صورت لگتی، یعنی اچھی بات تھی. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے. میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ نماز کا انتظار بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. ان کے سامنے کنکریاں پڑی جیسے گٹلیاں ہوتی ہیں. ہر ایک حلقے میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر، تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سب لوگ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا؟ یعنی اگر وہ اس طرح کر رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے تو تم نے کیا کہا؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا میں نے آپ کی رائے اور حکم کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اگر واقعتاً وہ نیکیاں ہوں؟ پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے، ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی خود آئے، دیکھا، کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس تم پر، افسوس تم پر، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت تعداد میں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے، اور ان کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یعنی تم نے جو کام شروع کر دیا کیا وہ زیادہ بہتر کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے. ابن مسعود نے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے، یعنی نیکی نہیں کر پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے یعنی مخارج والی جگہ سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک نہیں جائے گا. اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو. پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آگے. عمرو ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقے والوں کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان کے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ زنی کر رہے تھے، یعنی صحابہ کے خلاف لڑ رہے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آیا کچھ؟ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھ کر کیا جائے، چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ دینداری ہی کیوں نہ ہو، تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر دین میں نکالا ہوا کام بدعت ہے
نیا نکالا ہوا جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی. اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کی طرف لے جاتی ہے. لوگ حلقہ بنا کے مسجد میں کنکریوں پر یا گٹلیوں پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ مسجد نبوی میں حلقے ہوتے تھے، علم کے حلقات ہوتے تھے، لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن اس طریقے پر بیٹھ کر انہوں نے ذکر کرنے کو پسند نہیں کیا. وائی؟ کیوں نہ کیا؟ کوئی بتائے گا؟ آپ میں سمجھ نہیں آئی بات؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کبھی اس طرح بیٹھ کر اکٹھے بلند آواز میں یوں تسبیحات نہیں پڑھی تھی. صرف تعلیم کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے، جیسے قاری صاحب پڑھاتے تو آپ پیچھے دہراتے ہیں. تلقی پڑھنے کا یہ طریقہ، اکٹھے پڑھیں الگ الگ پڑھیں، یہ ٹھیک ہے. دعائیں جب آپ یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھ کر لازم کر لینا اپنے اوپر اور پھر ہر کلاس سے پہلے فرض کے درجے میں اس کو بلند آواز سے مل کے پڑھنا، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھ لیا آپ نے، اور اس کے بعد پھر کیا کریں؟ آپ کبھی دہرانے کے لیے اونچا پڑھ لیں، لیکن دل میں پڑھنا شروع کریں اور دعا مانگنے کی شکل میں پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اس کی عربی بھی موجود ہے اور یہ بورڈ کے بعد میں لگا دیجیے گا تاکہ کسی نے لکھنا ہو تو لکھ لے. ریفرنس لکھ کے خود بھی کتاب میں سے جا کے نکال سکتے ہیں. جی کہتی ہے کہ آج جب ہم موت میت پہ جاتے ہیں تو اسی طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بس ان میں شریک نہ ہو اور اس وقت کچھ نہ کہ ورنہ فتنہ فساد پڑ جاتا ہے. الگ سے بیٹھ کے سمجھائیں. جی آپ کی بات کا پہلا حصہ، جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں کسی چیز سے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی نہیں ہے. اگر لوگ ناخالص غذا کھا رہے ہوں اور آپ ان کو منع کریں کہ یہ نہ کھائیں، کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے خالص ملتی کہاں سے ملاوٹ والی ملتی، ہمیں تو کھانی ہے بس؟ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ یہ گوشت جو آپ کھا رہے ہیں یہ جس بکرے کا تھا وہ بیمار بکرا تھا اور آپ یہ کھا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ چھوڑ دے گا؟ چھوڑے گا کہ نہیں؟ جب تک لوگوں کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ بدعت بہت نقصان دہ چیز ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے. تو پہلا مرحلہ صرف چیزوں کو اوپر سے ہٹانا نہیں ہے. آپ کو تو میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ آپ اتباع سنت کے مسائل پڑھ چکے ہوں گے، قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ پڑھ چکے ہیں، دین کی ایک اچھی خاصی سمجھ رکھتی ہے، تو آپ کو تو بات سمجھانا بھی آسان ہے اور آپ کا سمجھنا بھی آسان ہے. لیکن وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، تو ان کو آپ بدعتوں سے مت شروع کریں. کہاں سے شروع کریں گے؟ سنت کو عام کریں، اچھے برے کا فرق بتائیں، ان کا ایمان جگائیں، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، پھر اس محبت کا مفہوم بتائیں، تو وہ خود بخود نقصان دہ چیزوں سے بچنے شروع ہو جائیں گے. کیا کرنا چاہیے پھر؟ بتا کے چھوڑ دینا چاہیے یا لڑائی شروع کر دینی چاہیے یا فتویٰ بازی کرنی چاہیے؟ یہ تو اپنے اپنے دل کی بات ہے نا. کسی بھی کام کو ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ کوئی مدرسے والے کر رہے ہیں یا کوئی مولانا صاحب کر رہے ہیں یا کوئی بزرگان دین کر رہے ہیں. کیا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد نہیں شروع ہوئے تھے یہ کام کرنا؟ کیا آپ کی مسجد میں نہیں کر رہے تھے؟ اگر عبداللہ بن مسعود اس چیز پہ پابندی نہ لگاتے تو یہ کام ہوتا چلا جاتا نا. جب انہوں نے اس چیز سے روکا اور وہ نہیں صحیح طرح باز آئے تو پھر بعد میں ان لوگوں کو کہاں دیکھا گیا؟ جب آپ 1 انچ بھی ہٹتے ہیں نا صحیح دین سے تو پھر ہٹتے بہت دور جا پڑتے ہیں. ایسے ہی لوگ دین میں پھر فتنے فساد اٹھاتے ہیں. بات یہ اگلے درجے کی ہے، لیکن چونکہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں اس لیے بتانا ضروری. مجھے خود جب ابتدا میں نے پڑھانا شروع کیا مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا، اور جس طرح آپ لوگ پڑھ رہے ہیں شروع سے آخر سال تک اسٹوڈینٹس ایسے ہی پڑھتے رہتے تھے. میں نے کبھی منع نہیں کیا. جیسے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے میرے دائیں بائیں جو پہلے کے ہیں اور اسی طرح پڑھتے رہے. میں نے نہیں منع کیا کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا. جس دن مجھے پتا چلا میں نے کہا کہ شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تقویٰ یہی ہوتا ہے نا. کہاں یہ کہ انسان ضد لگا کے بیٹھ جائے.
اول تو یہ کہ وہ سنت کی خلاف ورزی ہے اس طرح میت کو رکھے رکھنا. کیا حکم ہے؟ جتنا جلد ممکن ہو دفنا دیں. کچھ لوگ زندگی میں تو شکل دیکھتے نہیں سالوں، جب کوئی فوت ہو جائے تو مردے کو اور رکھے رکھتے ہیں اور گھر والوں کی بھی اذیت دیتے ہیں اور سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور اپنے آنے کے یا اپنا نام لکھوانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ میت کو اور گھر والوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو اس لیے کئی ایسے لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرتے رہے. انہوں نے کیا کیا، میری ایک شاگرد ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسے میری ساس جو تھی ان کی طبیعت اچھی بھلی تھی، اثر کے وقت تھوڑی سی ایسے کمزوری سی محسوس ہوئی، مغرب اور عشاء کے بیچ میں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ایک نارمل دن شروع ہوا لیکن اختتام. کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے اسی وقت ان کو غسل دیا، ان کو کفن دیا اور ان کو ایک طرف رکھ دیا کیونکہ اس وقت جنازہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ رات ہو گئی تھی، اور ہم سب گھر والے آرام سے سو گئے. صبح اٹھے، لوگوں کو بتایا، جنازہ کیا اور دفنا دیا. اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس وقت وہ بیٹھ کر کوئی عبرت پکڑ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں میں چونکہ ہم نے پہلے سنت چھوڑی لہٰذا ہمیں اس کے حل کے لیے پھر بدعت ایجاد کرنی پڑی. اب اتنا وقت کیسے کاٹیں؟ اس وقت کو کاٹنے کے لیے پھر ہم نے نئے طریقے شروع کر دیے، وہی جن کو صحابہ کرام نے ناپسند کیا تھا. آپ کو معلوم ہے نا جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کیا صحابہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو انعمت علیہم کہا گیا؟ تھے نا. کیا عبداللہ بن مسعود ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو سیدھے راستے پر تھے؟ اور انہوں نے جب ایک چیز کو دیکھ کر، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ ایمان لائے اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوئے. تو کسی کے ہدایت پر ہونے کا انحصار اس پر ہے کہ وہ صحابہ کے طریقے کو کتنا فالو کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی مولوی صاحب، کسی بھی بزرگان دین، کسی بھی عالم سے بڑھ کر کس کو امپورٹنس دیں، کس کی بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کس چیز کو پسند کیا اور کس کو نہیں کیا. بالکل. دیکھیے اس حدیث کے سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت لوگ یہ سب کر رہے ہوں جن کو اس سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کبھی بتایا تو ان سے جا کے یہ پڑھ کے سنا کے ان سے لڑائی شروع کر دیں. یہ نہیں کریں گے آپ، یہ حکمت کے خلاف ہوگا. اس وقت ہے کہ ان کو موت، آخرت اور اپنی آخرت کی فکر کا سبق دیں. جی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو تو کیا کریں؟ ان کو سنا دیں جو سننے کو تیار ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو سننے کو تیار ہوتے ہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے جو ضد کریں. میں بھی میت کی غسل کے لیے جاتی ہوں تو وہاں پہ پہلے میں دعا کے سے جاتی ہوں کہ اللہ پاک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو. تو دعا کر کے جاتی ہوں تو وہی ہوتا ہے، اور میں میت کو غسل دے کر ان کو زندگی کا مقصد بتا دیتی ہوں، سر ملک کی شروع کی دعایت کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل کر کے، تو وہ میری بات سن لی. الحمدللہ سننے والے بھی موجود ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، کیا ہم ایکسپٹ کرتے ہیں؟ جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم خود ایکسپٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم ایکسپٹ کر لیں گے تو اور بھی کر لیں گے. جتنی آپ کی کنوکشن ہوگی نا اسی درجے کے آپ دوسروں کو کنونس کر لیں گے. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتا. ہمیں اس معاملے میں کس کی بات ماننی ہے، بعض لوگوں کی یا بعض لوگوں کی؟ قرآن اور سنت کی. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ قرآن مجید میں عذاب قبر پر کون سی آیت دلیل ہے؟ جی ہاں، سورۃ المؤمن میں آل فرعون کا جو انجام ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں. دوسرا سورۃ نوح میں قوم نوح کے بارے میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کیے گئے پانی میں. کون؟ آل نوح. فادخلوا نارا، پھر داخل کر دیے گئے کس میں؟ آگ میں. ابھی تو قیامت نہیں آئی تو داخل کر دیے گئے. کیا مطلب؟ وہ برزخ میں ہیں، جہاں بھی ہیں تو ان کی جو روحیں ہیں یا ان کے جسم جہاں بھی ہیں
اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، لیکن ہم تو قرآن کو سچا مانتے ہیں. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو ڈبونے کے بعد آگ میں ڈال دیا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ جو آل فرعون کی بات ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا اور زیادہ شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ. یعنی ابھی تو ان کو صبح و شام عذاب دیا جا رہا ہے، قیامت کے دن اور شدید عذاب ہوگا. یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. صحیح احادیث میں عذاب قبر کی بات موجود ہے. آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہر چیز میں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کس سے کیا تھا؟ مکہ میں آغاز کس سے کیا تھا؟ بگننگ کس سے کی تھی؟ لا الہ الا اللہ سے. جب لوگوں کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکا ہو جائے گا نا، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. پھر اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا تو کیا کہا کہ تم ایک نئی قوم کے پاس جا رہے ہو، اہل کتاب ہے جو، کیسے تبلیغ کرنا، کیسے تعلیم دینا، سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ جی کیا بتایا تھا؟ کس کی دعوت دینا؟ پہلے ایک اللہ کی طرف بلانا. جب لوگ یہ کرنے لگے تو پھر کیا کرنا؟ نماز کی طرف. پھر جب وہ یہ کرنے لگ جائے پھر کیا کرنا؟ زکوٰۃ کی تعلیم دینا. تو لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھولیے، ان کے اوپر اس طرح کا کریٹیسزم نہ کیجیے، ایسی چیزوں کے بیچ میں نہ پڑیے، ایسی بحثوں میں، ایسی جنگ و جدل میں جو پورے معاشرے کے اندر ایک فرقہ واریت کی فضا عام ہے اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور عداوتیں، اس سے پرہیز کیجیے. محبتوں کا پیغام عام کیجیے، دوسروں کی خیرخواہی کیجیے. اگر ان کو بات سمجھ نہ آ رہی ہے تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ یا اللہ میرا اور ان کا دل حق پر کھول دے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. آپ چاہیں تو میں کتاب شروع کر لوں تھوڑی، جس کی غرض سے نیت سے یہاں جمع ہوئے. جہاں تک ان ساری باتوں کا تعلق ہے جو آپ کے سوال ہیں، اور یہ اگر آپ صبر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے اور سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ مجھے وہ راستہ چاہیے جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے، اور مجھے میرے نفس کے شر اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ، تاکہ میں جب تجھ سے ملوں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے کسی ایسی چیز کو اختیار کرنے میں مشکل نہ ہو جس سے تو راضی، اور کوئی ایسا کام چھوڑنے میں مشکل نہ ہو جو تجھے پسند نہیں. اس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا جو اللہ کو پسند نہ ہو؟ ہوگا کوئی فائدہ؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایسے کام کو کرنے کا کوئی فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں فائدہ نا. پھر اس پر محنت کرنا، تھکنا، پریشان ہونا، کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. ہمیں کن کاموں کے کرنے کا شوق ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. کیا ہماری ہرس یہ ہونی چاہیے نا کہ وہ باتیں ہمیں پتہ چلیں اور پھر ہم ان پر عمل کریں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے اس سارے دین کو پڑھنے پڑھانے سے چاہیے کیا حاصل کرنا ہے، مجھے کیا نیت ہے میری اللہ کو راضی کرنا، اور مجھے اس کے لیے کچھ بھی قربانی کرنی پڑے مجھے اللہ کو راضی کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو چھوڑنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں لیکن ہماری عادتوں میں پڑ گئی، ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے کہ اس کے خلاف ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان چیزوں کو چھوڑنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ جس وقت ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے نا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دینا، کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، نہ دوست، نہ احباب، کوئی بھی نہیں. اس کی تیاری کرنی ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے، چلیے الفصل الثانی ہم نے کل شروع کر دی تھی. اس میں آتا ہے مفسدات القلب. کون سی چیزیں دل کو بگاڑتی؟ 3 طرح کے دل ہوتے ہیں نا، قلب سلیم جو صحیح دل، سلامت دل، قلب مریض بیمار دل، اور قلب میت مردہ دل. بعض اوقات مریض دل کے اوپر قرآن کی کرنیں پڑتی ہیں، شفا ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان نیکی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کس کے ساتھ ایسا ہوا کہ قرآن پڑھ کر اس کی زندگی بدل گئی اور پھر وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے لگا، اللہ کی محبت دل میں آ گئی؟ الحمدللہ بہت سے لوگوں کا حال ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کورس ختم ہو جاتا ہے
تو قرآن مجید کے ساتھ اتنا رابطہ نہیں رہتا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہونے لگتا ہے؟ ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. نیکی کے کاموں میں پھر آہستہ آہستہ دل نہیں لگتا, وہ شوق ختم ہونے لگتا ہے, کیونکہ وہ مجلس, وہ محفل, وہ قرآن کی غذا, وہ شفا, یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. ایسا کس کے ساتھ ہوا کہ کورس کے دوران تو بہت اوپر تھے اور آہستہ آہستہ جب ختم ہوا تو وہ نیچے آ گئے. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس لیے اگر قرآن پڑھ کر قلب مریض سے قلب سلیم بن جائے تو آرام سے بیٹھنا چاہیے کہ اب ہمیں جو حاصل کرنا تھا وہ ہو گیا, مل گیا, بس اب کوئی فکر کی بات نہیں. کیونکہ ہمارا کھلا دشمن, جس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں, ہر وقت ساتھ ہے. کون؟ شیطان. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دل پہ قبضہ کر لے, اسی لیے وہ ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے. تو حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. لیکن انسان جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر آ جاتا ہے. اور جب دل کو خالی پاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے قلعے کی دیواریں پھلانگ کے اندر جا کے اس پہ قبضہ کر لوں. کوئی بھی شہر کب فتح ہو جاتا ہے؟ جب کیپٹل سٹی انڈر اٹیک ہوتی ہے اور مخالف قوتیں اس پہ قابو پا لیتی ہیں. جب ایسی جگہوں کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے اور پھر لوگ کسی طرح اس میں داخل ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے میں تو قلعے ہوتے تھے, لوگ قلعوں میں داخل ہو جاتے اور شہر فتح ہو جاتا. ان کو ہر گھر فتح کرنے کی ضرورت ہوتی تھی؟ نہیں. آج کل آپ دیکھیے میڈیا کنٹرول میں آ جائے, آرمی کنٹرول میں آ جائے اور چند ایک چیزیں, تو کیا ہوتا ہے؟ اسی گروہ کی, اسی پارٹی کی حکومت ہو جاتی اور دوسروں کو باہر نکال دیا جاتا. یہ جنگ آپ نے کبھی دیکھی دنیا میں؟ پاور کی سٹرگل اور پاور کی کھینچاتانی دیکھی آپ نے کبھی؟ سنی کبھی؟ ہو رہی ہے. اوکے, سب کو پتا نا. یہ الگ بات ہے, ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, ہم نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے. کوئی بھی آ جائے, ہمیں تو اپنے فرائض پورے کرنے ہیں. بس ہم تو خیر کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں, باقی ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جب ایک جماعت غالب آتی, مطلب الیکشن کے ذریعے آتی ہے, کسی بھی ذریعے, جب ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو پھر سارے ملک میں قانون کس کے چلتے ہیں؟ مرضی کس کی چلتی؟ پالیسیز کس کی ہوتی؟ اسی کی. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے کہ شیطان ہر وقت کس بات کی کوشش میں کیا کرے؟ وہ قلعے پر قابو پا لے, دل پکڑ لے آپ کا. جب وہ دل پکڑ لے گا تو اس کے بعد ہاتھ کیا کریں گے, آنکھیں کیا کریں گی, کان کیا کریں گے, پاؤں کیا کریں گے, سارے جسم پر کس کی پالیسیز ہوں گی. اور اگر دل میں اللہ کی محبت مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے آپ کا, تو شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں. لیکن یہ قوت کہاں سے آتی؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے ساتھ آتی. پھر انسان شیطان سے خوب مقابلہ کرنا جانتا ہے اور شیطان اس پہ غالب آ ہی نہیں سکتا, شیطان اس کو نقصان دے ہی نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو مسلسل کیا کرنا ہوگا؟ صحت مند غذا کھانی ہوگی, اچھی دوا کھانی ہوگی, تو دل شفا یاب رہے گا. ٹھیک ہے. کس سے بچنا ہوگا؟ نقصان دہ غذا سے. اور کس سے بچنا ہوگا؟ نقصان دہ تکلیف دہ دوا سے. اچھی غذا کون سی ہوتی ہے؟ ایمان کی. اچھی شفا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق. جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر سے کمزور پڑ جاتی, قرآن سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے, تو پھر شیطان آنے لگتا ہے. اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ تہ و بالا کر دیتا ہے. اس لیے کسی بھی حال میں ایسے کسی دروازے کو مت کھولیے جہاں سے دشمن اندر آئے. یہ کہاں کہاں سے آتا ہے؟ 5 چیزوں سے آتا ہے. نمبر 1, کثرت الخلطہ, بہت زیادہ میل جول, ہر وقت لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنا, ٹو مچ سوشلائزنگ. کیونکہ بعض اوقات شیطان ان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے
جب ہم ان سے ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کے ذریعے ہم پر بھی داخل ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے التمنی, تمنائیں, آرزویں, خواہشات. اس راستے سے شیطان اندر آ جاتا ہے دل میں. جس دل میں بہت تمنائیں اور آرزویں ہو, شیطان کو راستہ مل جاتا ہے اندر آنے کا. تیسری چیز التعلق بغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے تعلق. تعلق ہوتا ہے عربی میں چمٹنا, یعنی اس سے شدید محبت, چاہے مال ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے کوئی انسان ہو. اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی آپ کا بہت شدید تعلق ہوگا, شیطان اس کے ذریعے آپ کو کنٹرول کر لے گا, کیونکہ وہ آپ کی ویکنیس ہے, وہ شخص, وہ چیز. تو اس کی خاطر آپ اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے. چوتھی چیز ہے پیٹ بھر کے کھانا. وہ کھانے کے راستے آتا ہے, بہت مزے مزے کے کھانے کھانا, بہت زیادہ کھا لینا, اور بہت مزے کی چیزیں کھانے کے لیے بے چین رہنا. تو یہ بھی اس کا راستہ ہے, کیونکہ وہ پیٹ میں پھر داخل ہو کے آپ کی صحت برباد کرتا ہے, آپ کے بہت سے کاموں اور روٹین میں خلل ڈال دیتا ہے. اگر آپ کا پیٹ خراب ہوگا تو آپ کی نماز میں خشوع آ سکتا ہے. اگر آپ کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے تو کیا آپ اچھے سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ ڈیلے نہیں کر دیں گے نماز کو؟ کیونکہ آپ کو یہ شک رہے گا, پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں, پاک ہوں یا نہیں. آپ پھر دوبارہ وضو کرنے چل پڑیں گے, اور پھر وہی. اور جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے, سستی, کوتاہی, سر میں درد. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن غذاؤں سے آپ کو الرجی ہے ان کی تھوڑی سی مقدار بھی کھانے سے آپ کو جسم میں درد شروع ہو جاتی. پچھلے دنوں میرا نواسا آیا ہوا تھا تو سانس اس کا رکنے لگ گیا, تو ہمیں تو سمجھ نہیں کہ کیا ہوا. خیر تحقیق کرنے میں پتہ چلا کہ ماموں وغیرہ کے ساتھ باہر نکلا تھا, اور وہاں سے انہوں نے کسی ریڑھی والے سے کچھ نٹس لے لیے, کوئی مکی کے دانے لیے, اس کے اندر پی نٹس تھے. گاڑی میں بیٹھے تو سب نے کھایا, بچے نے بھی کھا لیا, اس کو پتہ نہیں چلا. تو اس کو پی نٹ الرجی. اس الرجی سے ہوتا پتہ کیا ہے, سانس آہستہ آہستہ رکنے لگتا ہے, سانس کی نالی سویل ہونے لگتی ہے, اور اتنی سوجن ہو جاتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے. اس قدر ہلاکت خیز کیا ہے پینٹ کے 2 دانے کھانا. فوری طور پر اسپتال لے جانا پڑتا ہے, آکسیجن لگانی پڑتی ہے, اور اگر ذرا بھی کوتاہی ہو جائے تو جان چلی جاتی. اس کی ماں کو پتا تھا کہ بھئی اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے, تو اس نے کہا نہیں اسے ابھی ہاسپٹل لے کے جانا. ہاسپٹل میں نے کہا کیا ایسی ہسپتال, چھوٹی سی بات ہے, ابھی ٹھیک ہو جائے گا بچہ. جب تک وہ گاڑی میں ہاسپٹل پہنچے اس کا جسم نیلا ہونے لگا کیونکہ سانس بمشکل آ رہا تھا. اور جو ہی ڈاکٹر نے دیکھا اس نے سب چھوڑ کے فوراً ماسک لگایا آکسیجن کا. اگر میں کہتی ہوں شاید 15 منٹ بھی لیٹ ہوتا جان ہاتھ سے جاتی. کیا تھا وہ آپ کو پتا نا, چھوٹے چھوٹے لفافوں میں ڈال دیتے ہیں ساری چیزیں, اور تم بھی کھا لو تم بھی, کیونکہ جب جو چیز کھلی ہوتی ہے اس کو تو سامنے انسان دیکھتا ہے نا کہ میرے کھانے کی ہے یا نہیں. اور چھوٹے بچے کو کیا پتا ہے میرے کھانے کی نہیں, سامنے تو اس کو پتا ہو تو بالکل میں کسی نٹ کے پاس قریب بھی نہیں پٹکتا, لیکن بھولے میں غفلت میں کھا گیا. بالکل یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نقصان دہ غذائیں غفلت میں یا کوتاہی میں ایسے ہی کھا لیتے ہیں. کوئی آفر کر رہا ہے تو برا لگتا ہے, کھا لیں کھا لیں کھا لیں, اس نے دیا کھا لیا, اس نے دیا کھا لیا. نقصان کیا ہوا؟ بے وقت کھایا, بہت زیادہ کھایا, نقصان دہ غذا کھائی, نتیجہ کیا ہوا؟ سر درد ہوئی, بخار ہوا, کلاس گئی, نماز گئی, شیطان کا کام ہو گیا نا. اگر آپ غور کریں تو بہت سے نیکی کے کام بیماری کی وجہ سے چھوٹتے ہیں, اور پھر غور کریں تو بہت سی بیماریاں غلط غذا کی وجہ سے ہوتی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنائی. آخری چیز ہے کثرت النوم, بہت زیادہ سونا. میری بچی کہہ رہی تھی نا کہ کلاس نہیں تھی تو میں 2 گھنٹے ایسے لیٹ جاتی تھی جیسے نہیں آنا, اور کچھ بھی ایسے آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں لیٹے ہیں لیٹے. یہ اتنی بڑی بلا ہے, شیطان کس طرح اس پہ آتا ہے کہ مثلا فجر کی نماز کیسے جاتی, الارم لگا ہوا ہے, الارم بجا, آپ نے کہا ہاں میں اٹھ گئی, بس رہی ہے سائڈ اکڑی ہوئی تو سائڈ بدلنی, پھر کیا ہوا, وقت نکل گیا. شیطان اتنا خوش کہ دن کا آغاز
خرابی سے ہو گیا, اللہ کی نافرمانی سے ہو گیا دن کا آغاز. اب دن میں اور کیا کرے گا؟ وہ ایک نحوست کے مارے. اب پتہ ہے شیطان 3 گرے لگاتا ہے, اور جب انسان اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو وہ ساری کھل جاتی ہے, لیکن نہیں تو پھر سوئے ہوئے رہتا ہے تو شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے, تو نجاست اور گندگی اور خرابی وہ ساری کہاں آتی ہے؟ دل تک. اور پھر وہ دل بوجھل ہوتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کے, باتیں کر کے, فضول لغویات کر کے, وقتی طور پہ ہم ایک ہائپ کریٹ کر کے خوش ہو بھی جائیں تو جو اندر ہے نا وہ مردہ ہوتا ہی جاتا ہے, وہ نہیں خوش ہوتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ان 5 چیزوں پر کنٹرول کریں. ان کو موٹا موٹا لکھ کے رکھ لیں کہ یہ 5 شیطان کے دروازے ہیں, ان کو میں نے بند رکھنا ہے تاکہ وہ میرے دل تک نہ پہنچے. میں نے اپنے دشمن کو کنٹرول نہیں کرنے دینا اپنے اوپر, میں نے اس سے فائٹ کرنا ہے. اور اس سے فائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان 5 چیزوں کو کنٹرول کر لیں, 5 دروازے بند کر لیں. ٹھیک ہے, یاد رہے گا انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ پہلا والا کل ہم نے کافی ذکر کر لیا تھا, اور وہ تھا کثرت اختلاط. اور کثرت اختلاط میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو لغو گفتگو کرتے ہو, بے معنی, ہر وقت ہنسی مذاق, فالتو باتیں, بے احتیاطی کی باتیں, بس بولتے جانا, کچھ بھی بولنا. اور لوگوں کی ضرورت سے زائد باتوں میں اکثر کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ آپ کسی بھی شادی میں, پارٹی میں, مجلس میں, کسی کھانے پر, ڈنر پر جا کر دیکھیے, ایون افطار پر بھی جب روزے سے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں, دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ پالیٹکس. اچھا, پالیٹکس میں بھی مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کسی کا کبھی کسی کا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا مذاق اڑایا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا مذاق اڑایا تھا, یا امیہ بن خلف کا اڑایا تھا, یا عقبہ بن ابی معیط کا؟ اپنے کس دشمن کا مذاق اڑایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا اس کی نقلیں اتاری تھی, یا اس پر کوئی بڑے بڑے الزام لگائے تھے؟ کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی بھی سیاستدان کی نقلیں اتاریں یا اس کا مذاق اڑائیں, یا بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں اس کو برا بھلا کہتے رہیں؟ جو اس کی برائی ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر ہمیں اس کو برائی سے روکنا ہے تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے کھانے کی میز پر خوب برائیاں کریں اور کہیں جی ہم نے فرض ادا کر دیا, ان کو برا کہہ کے ہم نے حق ادا کر دیا. ہو گیا حق ادا؟ آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کسی سیاستدان کو برا بھلا کہہ کے اٹھ جائیں, کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو گیا؟ نہیں ہوا. پھر ان باتوں کا مقصد کوئی بھی ہو, آپ کے پسندیدہ پارٹی ہو یا اس کے خلاف ہو یا کوئی بھی ہو, اور کیا کرتے ہیں جی؟ اور برائی تو ہو گئی, لوگوں کی برائی. اس کے علاوہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ فیشن, کپڑے, ڈرامے وغیرہ وغیرہ. ٹو مچ ریسیپیز شیئر کرنا. چلیں ایسی ریسیپیز تو شیئر کی جا سکتی ہیں کہ جو صحت کے لیے فائدہ مند غذائیں بنانے کی ہوں, لیکن جو صرف زبان کا ذائقہ کو انہینس کرنے والی ہوں اور اس میں ہر قسم کے کیمیکلز اور ہر قسم کی حرام حلال چیزیں ڈالی ہوئی ہوں, تو ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور کیا باتیں کرتے ہیں لوگ. ابھی آپ کا دماغ کام نہیں شاید کر رہا. اپنے بچوں کے بارے میں مائیں بہت باتیں کرتی ہیں, خود اپنے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں, اپنے بارے میں, اپنی مال و دولت کے بارے میں, اپنے کارناموں کے بارے میں, اپنی ذات. آپ اکثر دیکھیں گے کہ ایک شخص ایک بات کر رہا ہے نا, وہ اس کی آدھی چھوڑ کے نا اپنی کہانی شروع کر دے گا, اور نہ وہ پہلا دوسرے کو سنے گا نہ دوسرا پہلے کو سنے گا, دونوں بول رہے ہوں. تو یہ جو کثرت اختلاط ہے, ٹو مچ سوشلائزنگ ہے, اور لوگوں کا آپس میں بیٹھ کے بس دلوں کے حال ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہنا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پھر ایک سیریل چلتا ہے غیبت کا. سیریل کیسے؟ سلسلے وار. ڈیلی آپ جس سے ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اچھا پھر آج کیسا رہا, آج میرے ہسبینڈ نے یہ کیا, وہ ساس نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اچھا وہ ختم ہو گیا معاملہ. چاہے وہ ورک پلیس ہو, چاہے فون ہو, چاہے کوئی بھی ہو, نیا دن چڑھا, اچھا بھی آج کیا ہوا, نیا سین, پھر اگلا سین, پھر اگلا سین, پھر اگلا سین. ڈیلی سلسلے وار گفتگو. سسرال کی شکایتیں ماں باپ کو, کس قدر غلط بات. اس سے کیا مسائل حل ہو گئے؟ ہرگز نہیں, اور بڑھے. تو وہ طریقے سیکھنے چاہیے کہ جس سے ہم اپنے آس پاس کے مسائل حل کر سکیں. دیکھیے بعض اوقات جو شخص ہمارے پاس شکایت لے کے آتا ہے نا, تو سب سے پہلے تو اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خود کیا کر رہا ہے. نیکسٹ ٹائم جب کوئی آپ کے پاس آ کے
کچھ کرنے لگے نا تو اس سے پوچھیں کہ بھی آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں صبح سے شام تک, آپ کو اتنے پرابلم کیوں ہیں دوسروں سے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی ایک پرابلم ہوتا ہے بندہ, وہ دوسروں کے لیے پرابلم بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں, کوئی مقصد نہیں زندگی کا, لہذا وہ بیکار رہ کر خواہ میں پریشانیاں گھیرے رکھتی ہیں. پھر اچھا جناب, ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ غلط چیزوں پر ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں نا تو وہ الٹیمیٹلی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, دوست اس دن بعض کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیج 57 ہے, کہتے ہیں کہ والضابط النافع فی امر الخلطة ان یخالط الناس فی الخیر, خلطہ کے معاملے میں یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے معاملے میں انسان کو جس چیز میں دوسروں سے ملاقات کرنی چاہیے وہ ہے خیر کے کام. کل جمعۃ والجماعت, جمعہ کی نماز, جماعت, اعیاد عیدیں, عید کی نماز, والحج, حج کا کراؤڈ, وتعلم العلم, علم کا سیکھنا, والجہاد, والنصیحہ, ویعتزلہم فی الشر, اور شر کے کاموں میں ان سے الگ رہے, وفضول المباحات, فضول مباح چیزوں میں, بیکار. فإن دعت الحاجۃ الی خلطتہم فی الشر, اگر کسی ضرورت کے تحت ان کے ساتھ شر کی مجلس میں شریک ہونا پڑے, ولم یمکنہ اعتزالہ, اور اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو ان سے الگ ہونا, جیسے کسی کے گھر میں ہی ہر وقت یہ چل رہا ہے سلسلہ. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن اب آپ مجبور ہیں کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ سارے یہی کچھ کر رہے ہیں, فضول المباحات. فالحذر الحذر, تو بچ کے رہنا, خود کو بچائیں. پھر ان یوافقہم, اس سے ڈریں کہ آپ ان کی موافقت کریں, آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں. ولیصبر علی اذاہم, اور ان کی اذیتوں پر صبر کریں. فانہم لا بد ان یؤذوہ, کیونکہ لا محالہ وہ اس کو اذیت دیں گے. یعنی ظاہر ہے کہ جو آپ کی پسند کے خلاف مجلس ہوگی اس سے آپ خوش کہاں سے ہو سکتے ہیں. ان لم یکن لہ قوۃ ولا ناصر, اور بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی, کوئی مددگار نہیں ہوتا, کوئی آپ کی سے نہیں ہوتی, آپ گھر میں سب سے چھوٹے ہیں یا آپ کمزور ہیں اور سارے آپ کے اوپر حملہ آور ہیں, تو اس پر صبر کرنا چاہیے, لڑائی جھگڑا نہیں. ولکن اذن یعقبہ عز و محبت لہ و تعظیم, لیکن یہ یاد رکھے کہ اس اذیت پر جب وہ صبر کرے گا تو اس کے پیچھے اس کو عزت, محبت اور تعظیم بھی ملے گی. وثناء علیہ منہم, ان کی طرف سے بھی پھر ایک دن تعریف ملے گی. ومن المؤمنین ومن رب العالمین, مومنوں کی طرف سے بھی اور رب العالمین کی طرف سے بھی. وقتی طور پر حالات تنگ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا, رویہ اچھا ہے, صبر کیا آپ نے, تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کریں گے اور باقی ایمان والے بھی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھی آپ کی تعریف ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اصول قاعدہ پتہ چل گیا. اپنی طرف سے بچنا ہے بری صحبت سے, لیکن کوئی چارہ ہی نہ ہو تو کیا کرنا, ممکنہ حد تک الگ رہنا ہے. اگر پھر بھی مشکل ہو تو صبر کرنا ہے, ان میں شریک نہیں ہونا, صبر کریں گے, اپنی طرف سے اچھا معاملہ کریں گے تو ایک دن وہ دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یاد رہے گا, کیا سمجھ آیا؟ فالصبر علی اذاہم خیر واحسن عاقبۃ, ان کی اذیتوں پر صبر بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. واحمد مآلا, اور انجام کار کے اعتبار سے قابل تعریف. وان دعت الحاجۃ الی خلطتہم فی فضول المباحات, اگر فضول مجلسوں میں کبھی شرکت کرنی پڑ جائے, کسی کی شادی ہے, کوئی ایسا گیدرنگ ہے گھر میں یا ہے کچھ بھی, فلیجتہد ان یقلب ذلک المجلس طاعۃ للہ, تو اسے چاہیے کہ اس مجلس کو اللہ کی اطاعت پر پلٹ دے, اپنی طرف سے اس کا ماحول بدلے. ان امکنہ, اگر اس کے بس میں ہو. بعض اوقات لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں, آپ کوئی اچھی بات شروع کرتے ہیں تو ان کا دھیان بٹ جاتا ہے, وہ فضول چھوڑ کر آپ کی اچھی بات کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اگر یہ پاسبل ہو, آپ کو حکمت ہو, آپ کر سکتے ہو تو ایسا کر لیجئے کہ ان کو بھی خیر میں لگا لیجئے. وَيُشَجِّعْ نَفْسَهُ وَيُقَوِّ قَلْبَهُ, اپنے آپ کو ہمت دلائے, کانفیڈنس بحال کرے اور اپنے دل کو مضبوط کرے. وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْوَارِدِ الشَّيْطَانِيِّ الْقَاطِعِ لَهُ عَنْ ذَلِكَ,
اور شیطانی خیال کو جو اس کام سے روکنے والا ہو اس کی طرف توجہ نہ دے. کیونکہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے تو شیطان کیا کہتا ہے, نہیں تمہارے بس میں نہیں, لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے, مت یہ کرو. تو اس سے وہ شیطان کے وسوسوں سے بچے. بِأَنَّ هَذَا رِيَاءٌ وَمَحَبَّةٌ لِإِظْهَارِ عِلْمِكَ وَحَالِكَ, کہ وہ شیطان آ کے کیا کہتا ہے, یہ تو تم ریاکاری کر رہے ہو, اور یہ تو تم دکھاوا کر رہے ہو کہ بڑے نیک بن رہے ہو, اور اپنا علم جتانا چاہ رہے ہو, اور اپنا حال بتانا چاہ رہے ہو, تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں, تمہارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے. شیطان اس طریقے سے بھی انسان کو نیکی سے روکتا ہے. کبھی آپ کو یہ خیال ہے کہ مثلاً آپ کسی مجلس میں اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے لگے, تو آپ کے دل میں خیال ہے کہ نہیں اس طرح لوگ سمجھیں گے کہ تو بہت نیک بنتی ہے, اور ریاکاری ہو جائے گی, اور عمل تو ویسے برباد ہو جائے گا, تو کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ان خیالوں سے باز رہنا ہے, ان چیزوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلْيُحَارِبْهُ, چاہیے کہ شیطان سے جنگ کرے. وَلْيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ سے مدد مانگے. وَيُؤَثِّرُ فِيهِمْ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَمْكَنَهُ, اور ان کے اندر اثر ڈالے خیر کی کاموں کا, خیر کی باتوں کا جتنا بھی ممکن ہو. فَإِنْ أَعْجَزَتْهُ الْمَقَادِيرُ عَنْ ذَلِكَ, لیکن اگر تقدیر یا مقادیر یعنی کہ ایسے اسباب نہ ہو اور انسان اس سے عاجز آ جائے, فَلْيَسُلَّ قَلْبَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ كَسَلِّ الشَّعْرَةِ مِنَ الْعَجِينِ, تو اپنے دل کو اس مجلس سے باہر نکال لے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے, یعنی دل کو الگ کر لے. اس مجلس میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو دل نہ لگائے. وَلْيَكُنْ فِيهِمْ حَاضِرًا غَائِبًا, اور چاہیے کہ ہو اس میں حاضر مگر غائب. حاضر غائب, جیسے آپ کبھی قرآن کی مجلس میں حاضر غائب ہوتے ہیں, تو ایسے شر کی مجلس میں حاضر ہو کے بھی غائب رہے, کہ دل نہیں لگانا وہاں. نائماً یقظاناً, بظاہر جاگ رہے ہو لیکن اندر سے سو رہے ہیں. ینظروا الیہم ولا یبصرون, انہیں دیکھے لیکن ان کو دیکھے نہیں, یعنی دل کی آنکھوں سے بہت توجہ سے نہیں دیکھے, بس ہاں ٹھیک ہے. ویسمع کلامہم ولا یعیہ, اور ان کا کلام سنے مگر اس کو اندر محفوظ نہ کرے, ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے. لأنہ قد اخذ قلبہ من بینہم, کیونکہ اس نے اپنا دل جو ہے ان کے درمیان میں سے اٹھا لیا. ورقا بہ الی الملأ الاعلی, اور وہ اس دل کے ساتھ ملأ اعلی یعنی اللہ کی طرف راغب ہو گیا. ادھر بیٹھا ہے لیکن دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے, باتیں اللہ سے کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے کہ یا اللہ میں مجبوری سے یہاں بیٹھا ہوں, میں یہاں سے بلانگ نہیں کرتا, نہ میرا اس سے میں دل ہے. یسبح حول العرش مع الارواح العلویۃ الزکیہ, اور امیجن کرے کہ وہ نیک روحوں کے ساتھ عرش کے ارد گرد طواف کر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, وہ کہیں اور ہے, وہ یہاں نہیں, یعنی امیجنیشن میں اپنے آپ کو کہیں اور لے جائیں. وما اصعب هذا واشقه على النفوس, یہ کتنا مشکل ہے اور نفس پہ بڑا بھاری. وانه ليسير على من يسره الله, اور یہ آسان ہو جاتا ہے جس پر اللہ آسان کر دے. فبين العبد وبينه ان يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجأ اليه ويلقي نفسه على بابه طريحا دليلا, انسان اللہ کے لیے سچا ہو, اللہ کی طرف رجوع کرے اور التجائیں کرے, اور اپنے نفس کو اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پہ ڈال دے, بالکل عاجز اور یعنی کمزور کر کے. اس ولا يعين على هذا الا محبة صادقة, سچی محبت ہی اللہ سے اس چیز پر انسان کو مدد دیتی. والذکر الدائم, دائمی ذکر, کثرت سے اللہ کا ذکر, بالقلب واللسان, دل اور زبان سے. وتجنب المفسدات الاربع الباقیہ اللاتی ذکرها, اور 4 باقی جو مفسدات ہیں, وہ جو 5 بتائے نا, ان سے بچ جائے. ولا ينال هذا الا بعد صالحة ومادة قوة من الله عز وجل, یہ ممکن نہیں جب تک کہ انسان اللہ کی طرف سے اس کو طاقت حاصل نہ ہو. وعزیمة صادقة, سچا عزم, وفراغت من التعلق بغیر اللہ تعالی, واللہ عالم, اور اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کے ساتھ تعلق کا نہ ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اجازت چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.